کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے تو کیا وہ 3 واقع ہو جاتی ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1 طلاق واقع ہوتی ہے۔ جواب سماعت فرمائیے، اس بات پر تمام صحابہ کرام، تابعین، چاروں ائمہ اور علماء امت کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص ایک وقت میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو وہ 3 ہی ہوں گی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو وہ 1 ہوگی، وہی ابو داؤد شریف کی حدیث لاتے ہیں کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے یہ حدیث بیان کی کہ میرے دادا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی۔ 3 طلاق دینے کے بعد وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور کہا میں نے 3 طلاق تو دی ہیں مگر نیت ایک ہی کی تھی۔ انہوں نے نیت ایک ہی کی تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا رجوع کر لو۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ عزیزان گرامی، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر اگر آپ غور کریں تو یہ بات بآسانی سمجھ آ جائے گی کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی۔ حدیث شریف میں طلاق کے الفاظ یوں موجود ہیں کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انتی طالقن طالقن طالقن، یوں طلاق دی، یعنی طلاق تو ایک ہی دی، 2 سے اس کی تکرار کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اس سے رجوع کر لو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں نہ دے، تو صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ الا ماشاء اللہ 3 طلاقیں نہیں دیتے تھے، مگر کلمات یہ ہوتے انتی طالقن طالقن، یعنی طلاق وہ ایک ہی دیتے، 2 سے اس کی تکرار کرتے۔ صحابہ کرام کے یہ جملے کوئی نہیں دکھا سکتا کہ انہوں نے یہ کہا ہو میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق کی۔ مطلب یہ کہ طلاق تو ایک ہی دیتے، 2 سے اس کی تکرار کرتے۔ مثلا میں آپ کے گھر افطاری کرنے آیا اور میں یہ کہوں کہ مجھے افطاری کرنی ہے، افطاری افطاری، تو کیا آپ 3 مرتبہ افطاری رکھیں گے کہ مولانا صاحب نے 3 مرتبہ کہا؟ نہیں، آپ ایک ہی مرتبہ افطاری رکھیں گے، اس لیے کہ مجھے افطاری ایک ہی مرتبہ کرنی تھی، اس لیے میں نے افطاری کرنی ہے وہ 1 مرتبہ کہا، 2 سے صرف اس کی تکرار کی۔ مثلا میں صدر جاؤں گا، صدر صدر، تو کیا مطلب 3 مرتبہ صدر جاؤں گا تو 1 ہی مرتبہ، 2 سے میں نے اس کی تکرار کی۔ اب آئیے حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب طلاق کی کثرت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگے کہ طلاقیں بہت بڑھ گئی۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ طلاق دینے کے بعد جب مقدمہ قاضی کے پاس پیش ہوتا تو طلاق دینے والا یہ کہتا کہ میں نے 1 طلاق دی ہے، 2 سے اس کی تکرار کی ہے، یعنی مندرجہ بالا حدیث کی آڑ لے کر 3 طلاق دینے کے بعد بہانے تلاش کرتے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جہاں تمہیں گنجائش دی تھی، یعنی 1 مرتبہ طلاق اور 2 سے اس کی تکرار، تو اس کی گنجائش سے تم نے ناجائز جو ہے وہ فائدہ اٹھایا۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ قانون بنا دیا کہ اب کسی کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، میں نے 1 مرتبہ طلاق دی ہے اور 2 سے اس کی تکرار کی ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ اب جو 3 طلاق دے گا اس کی 3 ہی مانی جائیں گی۔ اس وقت پوری جماعت صحابہ میں سے کسی نے بھی سیدنا فاروق اعظم کی بات سے کوئی اختلاف جو ہے وہ نہیں کیا۔
کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ اس پر تمام صحابہ نے اجماع کیا، پھر تابعین آئے، انہوں نے بھی اس پر اجماع کیا، تبع تابعین آئے، اور چاروں امام اور پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص ایک وقت میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے تو وہ 3 ہی جو ہے وہ کہلائیں گی۔ ان تمام دلائل کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی حدیث کی یہ مراد نہیں ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد بیوی کو رکھ لیا جائے، یہ سنگین مسئلہ ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد بیوی حرام ہو جائے گی، اور اگر اس کا نکاح کوئی پڑھا دے تو اس قاضی کا بھی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ قاضی صاحب کو بھی تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنی ہوگی۔ لہٰذا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص ایک وقت میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ 3 ہی کہلائیں گی۔ اسی پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے، اور یہی جو ہے وہ شریعت کی اصل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔